बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं STTV। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से कुछ बड़ी अनसर्टेनिटीज़ दुनिया इस वक्त देख रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो एनर्जी की साइड पे। अब ये समझने के लिए क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको, इससे पहले कि हम एक्सपर्ट से बात करें, आगे भी इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस वक्त डॉलर की प्राइस ऑयल के साथ पैग है, ये सबको पता है, और ये जो फॉसल फ्यूल है इसके साथ पैग है, आगे चल, ये भी हमें सबको पता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉसिबल नहीं था रहा, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल का और उससे वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके 3-4 चीज़ें की हैं। एक तो ट्रेड वॉर्स, टैरिफ लगा के, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं दुनिया भर के, इंडिया के साथ, मुल्कों के साथ, और जिसका एक इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़, उन्होंने लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया है ताकि हेमरेज ना हो और इस पे कंसंट्रेट कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग को रिटर्न कर सकें। अमेरिका में ये ख्याल है कि 10 साल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को रिटर्न करने के लिए। और तेज़ी से जो US में जो डॉलर है और वो सारा जो इरोड होने का ख़तरा था, वो एनर्जी ट्रांजिशन से था कि जूँ आप सोलर या रिन्यूएबल पे शिफ्ट होते जाएंगे तो फॉसल फ्यूल अपनी प्राइस मार्केट में खोता जाएगा और उससे जो रेवेन्यू आना जो है वो बंद होने का ख़तरा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके कहा है कि हम ये जो EV है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सारी, इनको अभी फ़िलहाल डिस्करेज करेंगे और फॉसल फ्यूल को हम चलाएंगे तावक्त है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली अमेरिका में वापस शिफ्ट हो जाए। इंडिया के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंस हुआ है उसका ये है कि इंडिया के साथ अभी 45 या 48 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है इंडिया की तरफ, जो 100 कुछ बिलियन डॉलर की टोटल ट्रेड है। तो उस पे तय ये हुआ है कि सन 2030 तक इसको बढ़ा के 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया 2% टैरिफ इंजॉय कर रहा था, 2.5%, और जो इन्होंने लगाए हुए थे वो कोई 12% के करीब थे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से इंडियन गुड्स पे भी जो एग्री करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसका मतलब है कि जो 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो फ्लड कर देगी इंडियन मार्केट को अमेरिकन गुड्स के साथ। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिससे एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो रुकती हुई भी नज़र आ रही है। इन द मीन वाइल जो एलन मस्क हैं वो कार्बन क्रेडिट भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है, इसको समझने के लिए हमने डॉक्टर खालिद वलीद को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। उनसे पूछते हैं कि हाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, कि कैसे देख रहे हैं वो कि आगे क्या होना है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये जो हमने बात की, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें, फिर आगे बात करते हैं। तार साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आपका डेमोक्रेटिक सेटअप था, डेमोक्रेटिक बाइडेन प्रेसिडेंट जो है वो ओवल ऑफिस में थे, तो उन्होंने इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आपका एक सुपर साइकिल चल रहा था दुनिया में, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेके आए थे। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है वो आपकी सारी रिन्यूएबल बेस्ड प्रोडक्ट्स को, खा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, उसको वो इंसेंटिवाइज करता था टैक्स एग्जम्पशन की फॉर्म में, सब्सिडीज़ की फॉर्म में, इवन कि आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स हैं, एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स हैं, उनको भी। तो अब वो ट्रंप ने वापस जो है वो ले लिए हैं। उससे एक चीज़ तो ये नज़र आएगी हमें होती हुई कि जो आपका एक कंपैटिटिव एडवांटेज था आपकी रिन्यूएबल बेस्ड प्रोडक्ट्स का, वो ख़त्म हो जाएगा अमेरिका में। लेकिन वो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा बाकी दुनिया के लिए कि वो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी साइड पे शायद उसका जो कंपैटिटिव एडवांटेज है वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो एक और टैरिफ डेमोक्रेट्स ने भी लगाए हुए थे ट्रेड पे, और वो थे चाइनीज़ रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स पे, EVs पे, अमेरिका में आने पे, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये कि जो आपका एक पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिक्स चल रही थी, वो अब ईज़ की तरफ जा रही है। तो अब इस चीज़ को नेविगेट करना कि एक साइड पे यूरोपियन यूनियन जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल कंप्लाइंस मेजर्स की तरफ आ रहा है, CBAM की मद में, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की मद में, और दूसरी साइड पे USA जो है वो ब्लॉक जो है वो आपको फॉसल फ्यूल को थोड़ा सा ईज करता जो है वो दिखाई देता है। तो इसमें क्या डायमेंशन सेट होंगी
ٹریڈ کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوگی، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان کو یا ڈیولپنگ کنٹریز کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے رینیویبلس کو جو ہے وہ کمپیٹیٹیو رکھنا ہے، انویسٹرس کو کس طرح سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کے آنا ہے. اس کے لیے چائنا کا رول اب بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے چائنا پہ ریسٹرکشنز آتی جاتی ہیں ٹریڈ پہ، خاص کر رینیویبل انرجی پہ، تو وہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، خواہ وہ ای ویز ہوں، خواہ وہ آپ کی بیٹری انفراسٹرکچر ہو، خواہ وہ آپ کا روف ٹاپ سولر ہو، وہ ایشین مارکیٹ، ساؤتھ ایشین مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں چائنیز جو سولر روف ٹاپ ہے، اس کی وجہ سے ایک پورا سولر جو بوم ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے گریڈ کو کافی مسائل جو فیس کرنے پڑے ہیں. تو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنا کہ جو چینجنگ ڈائمینشن آف ٹریڈ ہے اور چینجنگ ڈائمینشن آف انرجی ٹرانزیشن ہے، وہ کس طرف جائے گا. اور آخری چیز جو آپ کے ابتدائیے کے لیے کہ اب چونکہ یو ایس اے بڑا اوپنلی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے فاسل فیولز کو، اب شاید جو کاربن کیپچر مارکیٹ ہے، کاربن کیپچر اسٹوریج اینڈ یوٹیلائزیشن مارکیٹ جو ہے وہ شاید تھوڑی سی فلرش کرے گی. مڈل ایسٹرن اکانومیز پہلے ہی اس پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی شاید ایک فیوچر میں ایک نئی ڈائمینشن جو ہے وہ کھلنے والی ہے. اسے کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن انرجی ہائیڈرو کاربن کی مارکیٹ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ایکسپورٹ بڑا اگریسولی وہ کریں گے، اسے گلوبلی جو پرائسز ہیں فال کریں گی، یا جو ایکسیس ڈیمانڈ سپلائی پہ وہ تھوڑا سا یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کو روک دے گی؟ بالکل. آپ کی ٹرانزیشن کا ایک جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائسز نیچے لے کے آتے ہیں، کمپیٹیٹرز کو آپ اپنی پرائسز نیچے لانی پڑتی ہیں. ٹرمپ کی ایک ٹیگ لائن یہ بھی ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈیکریز دی پرائسز آف گیسولین فار دا کنزیومرز. وہ شاید اوپیک کو یوز کرتے ہوئے، سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہوئے وہ آئل کی سپلائی جو ہے وہ بڑھانے کی بات کرتے رہے. یو ایس اے کی بھی اگر پروڈکشن مارکیٹ میں آتی ہے تو آپ کی جو آئل پرائسز ہیں وہ گلوبلی ڈکلائن کریں گی، خاص کر کے آپ کا جو مڈل ایسٹرن کرائسس ہے وہ ریزالو ہو رہا ہے. آپ کا رشیا یوکرین کانفلکٹ جو ہے وہ تھوڑا ختم تو شاید نہیں ہو رہا، لیکن وہ شاید تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو گلوبل سپلائی ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ فیکٹرز جو ہیں فیکٹر ان کرتے ہیں، اور پھر سپلائی جو اس کی پرائسز ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اس سے آپ کی جو فاسل فیول بیسڈ اکانومی ہے وہ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو جائے گی رینیویبل انرجی پہ، وہ شاید افیکٹ آئے گا. لیکن ایک فیکٹر ہمیں شاید جو آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایلان مسک جو ہے اس نے بڑا افیکٹولی کاربن مارکیٹس کو یوز کیا ہے، جو ٹیسلا ریونیو میکنگ کے لیے. جو ٹیسلا کا اینول پروفٹ ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ کاربن کریڈٹ سے آتا ہے، جو کہ وہ ای وی کے تھرو جو ہے وہ ان کمپنیز کو بیچتے ہیں جو فاسل فیول بیسڈ یا انٹرنل کمبسچن انجن بیسڈ جو کمپنیز ہیں ان کو بیچا جاتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کا ایک پالیسی ٹویٹ بھی آیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی بیان دیتے ہیں وہ ٹویٹر کے تھرو آتا ہے، ایکس کے تھرو. تو اس میں یہ بھی آیا تھا کہ کاربن ٹیکس از دا وے ٹو سالو کلائمیٹ چینج پرابلمس. تو اگر کاربن ٹیکس آتا ہے تو وہ شاید ایک نئی جو ہے وہ چیز کو شروع، ای یو میں پہلے ہی ہے، کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکنزم بھی ہے، کاربن ٹیکسیشن بھی ہے، کاربن پرائسنگ بھی ہے. تو اگر یو ایس اے بھی اس طرف جاتا ہے تو شاید یو ایس اے کو، ٹرمپ کو کلائمیٹ تو خیر نہیں کہوں گا، لیکن نان ٹریڈ ٹیرف جو ہے اس کی بیریئر کی فارم میں ایک چیز مل جائے گی جس کو وہ یوز کرتے ہوئے شاید مارکیٹ کو انڈیجنائز کرنا یا انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ $50 سے نیچے آ جائیں گی پرائسز؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب تو ہر ڈائمینشن چینج ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصے پہلے جب یہ فریکنگ انہوں نے بند کی اور جو سارے وہ ایل این جی کے وہ امریکہ میں سارے وہ ٹرمینل تھے وہ دوبارہ شروع ہوئے اور فریکنگ، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ $70 جو ہے وہ کٹ آف ہے. $70 سے اگر یہ نیچے چلی جائیں پرائسز تو وہ پھر اکنامک گین اس میں جو ہے وہ بڑا منیمائز نہیں رہتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ $50 تک یا 60 تک یا 70 سے کم از کم ڈالر تک گلوبلی بیرل کی پرائسز جو ہیں وہ سسٹینیبل لیول پہ کچھ دیر تک؟ 50 تو میں نہیں کہوں گا، لیکن 70 سے نیچے آ جائیں گی. اٹ وڈ بی ان بٹوین 60 to 70، کیونکہ مڈل ایسٹرن اکانومی جو ہے، اوپیک جو ہے، ان کا ایک سسٹینیبل لیول ہے. لیکن ٹرمپ کی کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سپلائی بڑھا کے جو ہے وہ پرائسز کو نیچے لے کے آنا. دوسری سائڈ پہ سعودی عربیہ نے کمٹ بھی کیا ہے کہ وہ شاید کوئی $500 بلین جو ہے وہ امریکہ میں
انویسٹ کریں کر رہے ہوں گے تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سائڈ پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس جاتی ہیں. اگر وہ کاربن سٹوریج یوٹیلائزیشن اور کیپچر میں جا رہی ہیں کچھ ہو پورشن, سکتا ہے انرجی میں نہ ہو, وہ کسی اور چیز میں, مینوفیکچرنگ میں, کسی اور چیز میں, مینوفیکچرنگ میں ہو, لیکن اسٹل اٹ ول ڈپینڈ کہ دو رول بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اوپیک کس طرح سے اپنی سپلائی کو جو ہے وہ لیول کو رکھتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ چائنا کا گروتھ ریٹ کیا آتا ہے اس دفعہ, کیونکہ چائنا بھی تھوڑا سا اسٹرگل کیا لیکن اس دفعہ ان کے جو گروتھ فگرز ہیں وہ پازیٹیو آ 5%. ہاں وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جاتے ہیں. تو چائنیز ڈیمانڈ بھی اگر انکریز کرتی ہے تو شاید اس کو آف سیٹ کرے, لیکن میں لانگر پیریڈ یا میڈیم پیریڈ میں پرائسز میں کوئی ایک بڑا شاک آتا نہیں دیکھ رہا. ڈاؤن ورڈ نہیں دیکھ رہے, ہوگی ضرور ڈاؤن ورڈ, لیکن کوئی ایک شاکنگ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. چلتی رہیں گی. لیکن اگر 60-65 تک بھی ہو جاتی ہیں, 70 سے نیچے آ جاتی ہیں, تو گلوبلی تو بڑا یہ ایک دفعہ سے آئل کو یوز کرنے کا دوبارہ سے بوم آ جائے گا. رینیوبل جو ہے, کیونکہ دیکھیں نا $60 بیرل کا مطلب ہے کہ جو ہمیں پڑنا شروع ہو جائے گا وہ ابھی 200-250 ہے, اگر تو 100 پہ آ سکتے ہیں. 100 پہ اگر لیٹر آپ کو ملے, اور گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں جس طرح انفلیشن ہوئی ہے 38% اور اب 4-5-6%, تو 100 پہ اگر لیٹر ملے تو یہ تو بہت سستا ہو گیا. دوسری سائڈ پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے ٹیرف بیریئرز ہیں اس کی وجہ سے گلوبل اکنامک ایکٹیویٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. اگر اس سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو شاید پھر اگر ایک سائڈ پہ سپلائی زیادہ ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو شاید پرائسز اور نیچے آئیں گی. تو یہ بھی شاید دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے ٹیرف بیریئرز لگ رہے ہیں, ٹیرف لگ رہے ہیں, وہ کیا رول پلے کر رہے ہوں گے. چائنا پہ کیا گروتھ سلو ڈاؤن ہو رہا ہوگا, یا یو ایس اے کا گروتھ اگر سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹس آتے ہیں. لیکن اسٹل اس کو تھوڑا سا ایک بگر پکچر میں دیکھیں. ٹیرف لگانے سے یو ایس کا تو شاید ان لائکلی ہے کہ سلو ڈاؤن ہو, یعنی کیونکہ ٹیرف اگر وہ لگاتے ہیں تو انکم تو بڑھے گی نا ان کی, ٹیرف لگانے سے بھی. اور ویسے بھی اگر آپ ایکویشن دیکھیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی وہ آرٹیفیشلی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہونے کے امکانات ہیں. جی, ٹرانزیشن پہ جو ہے وہ افیکٹ آیا, کیونکہ جو کلائمیٹ کا ایجنڈا ہے اب وہ شاید تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ٹرمپ پریزیڈنسی میں چائنا اور G77 کنٹریز نے لیڈرشپ لی تھی, اب کون سے نئے پلیئر, نئے لیڈرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس کی جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں. اگر EU جو ہے, کیونکہ EU کو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے فائنینسنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, خاص کر رشیا یوکرین وار کی مد میں, تو اگر وہ فنڈنگ کم کرتے ہیں تو وہ دیٹ وڈ بی اے بگر بلو ایز کمپیئر ٹو جو یو ایس اے. وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں یو ایس اے کے ایکسپیکٹڈ ڈیسیجنس کے بعد ہونے جا رہی ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے پلے آؤٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ جو ایک دم رینیوبل کا بوم آ رہا تھا, اگر یہ پالیسی امریکہ سے چلتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے سلو ہونے کے امکانات ہیں, ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے اور پیور ڈیمانڈ سپلائی بیسس جو ہائیڈرو کاربن ہے اس کی پرائسز جو ہیں وہ سسٹین کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو آر ایکسپرٹ بٹوین $60 اے بیرل, اور کروڈ کی پرائسز. تو اگر اس پہ ہو جاتی ہیں تو پاکستان جیسے ملک میں $100 سے نیچے پر لیٹر جو ہے وہ پرائسز جو ہیں پیٹرول کی وہ ہو سکتی ہیں. اور اگر اس پرائسز پہ ہوں تو ظاہر کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ سکے, اکنامک گروتھ. تو لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ انچارٹرڈ واٹر میں ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں, اور کم از کم فار دا ٹائم بینگ وہ جو ایک سلائیڈ آ رہی تھی پرائسز میں وہ کسی حد تک شاید اس کو اریسٹ کرنے کی امریکن کوشش کر رہے ہیں تھرو ڈیمانڈ, کیونکہ سعودی عرب بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور رشین جو ظاہر ہے وہ بھی اس سے ہوگا. تو لیٹس سی کہ آگے چل کے اس کے کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا ہیوج امپیکٹ ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.